بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک بندے سے فرمائے گا، اے بنی آدم، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ اللہ کی جلال اور ہیبت کے مارے کانپ جائے گا کہ مولا تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو بیماری سے پاک۔ اللہ پاک کہے گا، بندے یاد کر، فلاں وقت میں ایک شخص تیرے پڑوس میں، تیرے رشتہ دار میں، گرد و نواح میں بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اس کی مزاج پرسی نہیں کی، بیمار پرسی نہیں کی، عیادت نہیں کی۔ بندہ کانپ جائے گا تو اللہ پاک کہے گا، بندے یاد رکھ، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا، اس کی عیادت کرتا، اس کے پاس جاتا، اس کا دوائی دارو کرتا، اس کی مرہم پٹی کرتا، اس سے جا کے پوچھ ہی لیتا، اگر تو اس کی مالی معاونت نہیں کر سکتا تھا تو اتنا ہی پوچھ لیتا کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے نیبر، تیرے ساتھ کیا بنا، کس حال میں ہو، کیسے جیتے ہو، کیسے رہتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو۔ یہ بینگ اے مسلم، نیبرہڈ اور جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر اصلاحی پہلو ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا ہی فوکس کروایا ہے حدیث میں، اپنی تعلیمات میں۔ تعلیمات مصطفیٰ اور تعلیمات خدا ہمیں بار بار اس طرف لے کر آتی ہیں کہ انسان اپنی چار دیواری سے باہر نکل، اپنی اولاد، بیوی بچوں سے بھی محبت رکھ، ان کے حقوق ادا کر، اور حقوق العباد میں اپنے پڑوسیوں کو سب سے پہلے رکھ، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر۔ تو جب اللہ پاک اس بندے سے کہے گا، تو فلاں کی بیمار پرسی کرتا، اس کی عیادت کرتا، تو اے ابن آدم، تو مجھے اس شخص کے پاس پاتا، تو اس کی عیادت کرنے جاتا۔ اللہ پاک نے کہا، بندے تو مجھے اس شخص کے پاس پاتا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کسی بھی دوست کی اگر وہ بیمار ہو جائے، عیادت کے لیے چلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا حدیث پاک میں، جب بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس کے قدم اٹھانے کی وجہ سے اس کے ایک ایک قدم اٹھانے میں اتنی برکتیں داخل فرما دیتا ہے کہ 70,000 میل کی مسافت سے اگر کوئی لگاتار چلتا رہے، 70,000 میل کی مسافت سے اللہ پاک اتنا اس کو جنت کے قریب کر دیتا اور اتنا ہی جہنم سے دور کر دیتا۔ تو اللہ اس بندے کے پاس ہوتا ہے، تو اللہ کی قربت ملی کہ نہیں؟ جنت بندے کے قریب ہو جاتی ہے، دوزخ بندے سے دور ہو جاتی ہے۔ ہم ذرا چشم تصور میں لائیں، ہم اس بات کو کتنا حقیر جانتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا حق ادا کیا، جس کو قرآن کہتا ہے یہ تو خیر امت ہے، یہ تو امت وسط ہے، یہ تو خیر پر مبنی امت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ امت کا شرازہ بکھر گیا۔ شرازہ تو بکھرنا تھا جب ہم نے کبھی کسی بیمار کی عیادت ہی نہیں کی۔ تو اللہ پاک قیامت کے دن افسوس اور شرمندگی اور ندامت اٹھانے سے پہلے کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم آج ہی اس بیمار کی بیمار پرسی کریں اور اللہ کی قربت پائیں۔ پھر اللہ پاک ساتھ ہی فرمائے گا، اے بنی آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ اسی لمحے چونک جائے گا، اے پروردگار، اے رب العالمین، تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تجھے کھانے کی طلب کاہے کی؟ اللہ پاک کہے گا، مسکراتے ہوئے انداز میں کہے گا، میرے بندے یاد کر، فلاں وقت میں ایک شخص نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس نے تجھ سے کھانے کی ڈیمانڈ کی، کھانا طلب کیا، تو نے صرف نظر کر دیا۔
تو اے بندے اگر تو اسے کھانا کھلاتا اس بھوکے شخص کو تو اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا. یہ نہ دیکھ کہ مانگنے والا کون ہے, یہ دیکھ کہ تو دے کس کی رضا کے لیے رہا ہے. بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی مانگنے آ جائے, پرانے بزرگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اس نہج پہ کیا کرتے تھے. آج ہم اس تعلیم و تربیت کے اور اس نہج سے بڑے دور چلے گئے. یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل فونز, اس نے اپنے والدین کی تربیت اولاد کے ساتھ اٹیچمنٹ کو بھی بڑا داغدار کر دیا ہے. اولاد کو ٹائم دیں, ان کی تربیت ایسے انداز سے کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں. تو پرانے بزرگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بڑا فوکس کرتے تھے. رات کو بٹھا کے کوئی ایک سٹوری, ایک کہانی سنانی, کوئی ایک حدیث سنا دینی, کوئی یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ سنانا. تو وہ بچے جب اس طرح قرآن و حدیث سن کر پروان چڑھتے تھے تو وہ بڑے معاشرے کا اچھا فرد بن جاتے تھے. تو پرانے بزرگ فرماتے تھے اگر کوئی آ جائے 1 روپیہ ہی اسے دے دو, خالی نہ بھیجو. قیامت کے دن اللہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ بندے تو نے خالی ہی بھیج دیا, کچھ نہ کچھ اسے دے کر بھیجو. تو اللہ پاک کہتا ہے بندے اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا. پھر اللہ پاک کہیں گے اے بنی آدم, میں پیاسا تھا, میں نے تجھ سے پانی مانگا, تو نے مجھے پانی فراہم نہیں کیا. اب دیکھیں یہ کتنی باریک چیزیں ہیں. تو بندہ پھر کہے گا مولا تو رب العالمین ہے. تو اللہ پاک پھر وہی جواب دیں گے فلاں وقت میں فلاں شخص نے, ایک پیاسے نے تجھ سے پانی مانگا تھا, تو نے پانی نہیں دیا. اب یہ 3 کام اللہ پاک فرماتا ہے اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس کا اجر و ثواب اپنے رب کے ہاں سے پاتا, اپنے مولا کی بارگاہ سے اس کا اجر و ثواب پاتا. اب دوستو اس حدیث پاک کو امام مسلم, امام بخاری نے الکتاب الادب المفرد میں اس کو بیان کیا. صحیح حدیث پاک ہے. یہ حقوق العباد جس کو ہم اپنی زندگیوں میں صرف نظر کر جاتے ہیں, آنکھ چرا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھوکا ہے سو ہے, پیاسا ہے سو ہے, بیمار ہے سو ہے, مجھے اپنے بڑے کام ہیں. نہیں دوستو, قرآن و حدیث اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پڑوسی اگر بیمار ہو جائے, دوست اگر بیمار ہو جائے, اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے, کوئی بینگا مسلم, کوئی مسلمان کہیں بیمار پڑا ہو, اس کی عیادت کرو. اگر کوئی فوت ہو جائے اس کے گھر جنازے میں جاؤ, جنازے میں شرکت کرو. جتنے بھی حقوق العباد ہیں اس کو جو احسن انداز سے ادا فرماتا ہے اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بڑا عروج ملتا ہے. معاشرہ کب سنورتا ہے؟ جب ہم تعلیمات اسلام, تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہیں, اس کا رول ماڈل بنتے ہیں, اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہیں, تو تب معاشرہ سنورتا ہے. قوم کب بنتی ہے؟ جب ہر فرد اپنے گریبان میں جھانکے, اپنے گھر کی 4 دیواری سے نکلے. اپنے گھر سے جب انسان نکلتا ہے تو پھر وہ قوم بنانے کی کوشش میں جب مصروف عمل ہوتا ہے تو قوم تب بن جاتی ہے کہ جب ہر انسان جیسے اس کو کسی درد کی, تکلیف کی, اپنے بدن پر تکلیف محسوس کرتا ہے, اپنے جسم پر بیماری آ جائے محسوس کرتا ہے, اس کا سر درد ہو پورے جسم کو فیل ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. آقا نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جس طرح اسے اپنے بدن پر کوئی ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف ہوتی ہے. مومن کی آقا نے جو تعریف کی اس سے معاشرہ سنورتا ہے. آقا نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے کہ جب اس کے بھائی کو کانٹا چبھ جائے تو وہ یوں سمجھے کہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے. تو معاشرہ تب سنورتا ہے جب کسی کا دکھ اپنا دکھ سمجھے, کسی کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھے, کسی کا غم اپنا غم سمجھے, کسی کی محبت اپنی محبت سمجھے, کسی کا دکھ اپنا دکھ سمجھے, کسی کی تکلیف جب اپنی تکلیف سمجھو گے تو تب معاشرہ بنے گا. جب ہم کہیں گے کوئی بھوکا مرتا ہے مر جائے, معاشرہ نہیں بنتا, قوم نہیں ڈیویلپ ہوتی. قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب اپنا پیٹ کاٹ کر اگر 10 روپے ایک انسان اس کا خرچہ ہے تو وہ 5 کر کے اپنے پاس رکھ لے, 5 غریب میں بانٹے, تب معاشرہ سنورتا ہے.
جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جب کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے یہ نہ سمجھے کہ میرے بدن پر تو نہیں آئی، یہ سمجھے کہ میرے بدن پر آئی ہے، تب معاشرہ بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں، بھوکھوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، دکھیوں کی، مجبوروں کی مدد کریں، مالی معاونت کریں، ان کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، پھر ہم ایک اچھی قوم، اچھا معاشرہ بن کر سامنے آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔